کہ مجھ سے سوال کیا کہ آپ حضرات ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ حضرات ماتم کیوں کرتے ہیں، اور بعض تو ماتم آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماتم ہمیں دیکھ کر بہت ہی عجیب لگتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ اچھی طرح بولیے، خوب سجا کے اعتراض کیجیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے موقع دیا ہے تو دیکھیے یہ ہماری چیز نہیں ہے۔ انہوں نے سوال میں اضافہ کیا، یہ ہماری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ کی چیز میں تو کوئی دخالت ہی نہیں دے سکتا۔ جی اللہ کی، بھائی حالت احرام میں بال توڑ کر دکھائیے، ایک بکرا پڑ جائے گا۔ صحیح کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا، حالت احرام میں کبھی کبھی اللہ یہ منظر ہمیں احساس دلانے کے لیے ناخن کاٹ کے دکھائیے، حالت احرام میں بال توڑ کر دکھائیے، اپنے ہی بال، کسی اور کے نہیں توڑ دیجیے گا، اپنے ہی بال اگر توڑ دے گا کوئی حالت احرام میں تو اس پہ بھی ایک کفارہ ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تب اگر ایسی کیفیت ہو تو یعنی بدن تو آپ کا ہے نہیں، جب آپ کا بدن نہیں ہے اللہ کا، اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، تو آپ اس میں دخالت یہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سینہ نیلا کر لیتے ہیں، بدن لہو لہان کر لیتے ہیں، یا آپ اپنے سر و سینے کے اوپر ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، آپ سرخ کر لیتے ہیں اپنے سینے کو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کی چیز میں دخالت دینا جائز ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ میڈیکل میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں سرجن ہوں۔ میں نے کہا مجھے اپنے بدن کو نیلا کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ دوسروں کے بدنوں کو کاٹ ڈالتے ہیں، سینہ چاک کر دیتے ہیں، باقاعدہ ان میں سے چیزیں نکال کر دوبارہ سے انہیں لگاتے ہیں، اتنا خون بھی بہا دیتے ہیں، اتنی ہڈیاں بھی کاٹ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ سے جواب نہیں مانگ رہا، میں آپ کا جواب خود دوں گا۔ آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر مصلحت بڑی ہو، اگر مصلحت عظیم ہو، اگر مقصد بلند ہو تو ہم اس کے بدن کو بھی کاٹ ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا اگر بڑے مقصد کی خاطر دوسرے کا بدن کاٹا جا سکتا ہے تو بڑے مقصد تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دینا کیسے؟ محمد سلام۔ مقصد بلند ہے نا بھائی، مقصد اگر بلند ہو، مقصد اگر روشن ہو، اگر مقصد اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، تو اس پہ قربان ہونا یہ شہادت ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ تمام ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں اس طرح کا اپنے بدن کو، اس حد تک اپنے بدن کو کہ جس پر مجھے یقین ہو کہ میری موت واقع ہو جائے گی، وہ اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو ہم کرتے ہیں، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، جو ہم کرتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و آلہ۔ اس سے بلند صلوات نبی اور آل نبی پر۔ عزیزو بہت روشن ہے، پروردگار عالم نے ہمیں اس عزاداری کا حکم دیا ہے۔ پڑھ دوں کوئی آیت؟ اللہ نے ہمیں عزاداری امام حسین کا حکم دیا ہے۔ ہمارا کوئی عمل قرآن اور اہل بیت، قرآن اور نبی کے فرمان سے ہٹ کر نہیں ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 48، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو اونچی آواز میں، ابھی کیا ہو رہا ہے؟ اونچی آواز میں بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ابھی مرثیہ کیسے ہوا؟ اونچی آواز میں ہوا۔ آپ روڈوں پہ چوکوں پر نوحہ پڑھیں گے، ماتم کریں گے، یہ اونچی آواز میں کام ہے یا نہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ نساء کیا کہہ رہی ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کسی کو کوئی ناگوار بات، کسی کو کوئی ناگوار بات جو آپ کی جانب سے اٹھائی جا رہی ہو، میں آیت کو ترجمے کو اور بہتر کرتا ہوں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں بات کرنا جو کسی کو ناگوار گزرے۔ اگر آیت یہاں رک گئی ہوتی تو شاید کسی کی مراد پوری ہوتی، توجہ بڑھائیے اپنی، مگر آیت نے آگے بڑھ کر آپ کی مراد پوری کی ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے، لا يحب اللہ کو پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے،
چاہے کسی کو ناگوار گزرے اللہ کو اچھی لگتی ہے. لبیک یا حسین، محمد سلام. اللہ کو اچھا لگتا ہے. اونچی آواز میں بات کرو اس لیے کہ تم مظلوم کے حمایتی ہو. مظلوم کی حمایت میں اونچی آواز. جبر و استبداد کے خلاف تحریک چلانے والی شخصیات تشریف فرمائیں. میری آواز بھی ممبر کی دور تک جائے گی اور جا رہی ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ زندہ معاشروں کی علامت ہے. جو معاشرے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے وہ مردہ معاشرے ہیں. اس معاشرے میں رہنے والے افراد زندہ لاشیں ہیں. میرے مولا علی کی تعبیر کے مطابق چلتی پھرتی میتیں ہیں. علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹی ہوئی میت اور کچھ چلتی پھرتی میتیں. جن کا ضمیر مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے؟ ضمیر کی زندگی اور ضمیر اور فطرت کی بالیدگی اور فطرت کی سالمیت ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اس علاقے اس زمانے کی ضرورت ہے. عقل جب گرد آلود ہو جائے اور کام کرنا چھوڑ دے تو اس گرد کو ہٹانے کا نام مجلس ہے.